تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں انسان کے لیے کہ ان نعمتوں کے بارے میں انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے۔ ایک نعمت فرمایا کہ فرصت کی نعمت، اور ایک فرمایا صحت کی نعمت۔ صحت کی نعمت ایسی انسان دھوکے میں رہتا ہے۔ صحت مند اگر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، آج اگر یہ عبادت یا خدمت نہیں کی کوئی بات نہیں، کل کر لوں گا، کل نہیں کی تو کوئی بات نہیں، صحت ہے، طاقت ہے، عبادت کا وقت بہت ہے، پھر کر لوں گا۔ فرمایا صحت کے بارے میں وہ یہ اس دھوکے میں رہتا ہے کہ یہ صحت ہمیشہ میری ایسی ہی رہے گی جیسی میری ہے۔ دوسرا فرصت کے لمحات اگر اس کو مل گئے کہ اس میں وہ خالق کو یاد کر سکتا تھا یا مخلوق کی خدمت کر سکتا تھا، وہ سوچتا کوئی بات نہیں، آج آرام کرتے، کل کر لیں گے، کل کر لیں گے۔ حالانکہ آپ جانتے ٹمارو از نیور کم، کل کبھی نہیں آتی، جیسے کل آتی وہ آج بن جاتی، پھر اگلی کل کا انتظار کرتا ہے۔ یہاں تک کہ نتیجہ یہ فرمایا کہ یہ دو نعمتیں اللہ نے انسان کو ایسی دی ہیں کہ انسان ان دونوں نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتا ہے، اور جب یہ نعمت چھن جاتی ہے، صحت کی نعمت سلب ہو جاتی ہے، تو فرمایا کہ اب وہ تمنا حسر کرتا ہے کاش اگر وہ اب صحت مل جائے تو میں اتنی عبادت کروں گا، اس طرح خدمت کروں گا، یوں خدا کو یاد کروں گا، یوں خدا کے بندوں کی خدمت کروں گا۔ فرمایا کہ اب صحت ملنے والی نہیں ہے، فرصت کے لمحات ہیں تو اس سے عبادت اور خدمت میں نہیں لگائے، وہ لمحات ضائع ہو گئے، اور اب زندگی کے ایسے جھمیلوں کے اندر مبتلا ہو گیا کہ وہ فرصت تلاش کرنے کے لیے پھرتا ہے کہ کاش 2 رکعت نماز کا موقع مل جائے، قرآن کی ایک صفحے کی تلاوت کا موقع مل جائے، کسی غریب کی داد رسی کا مجھے موقع مل جائے، لیکن زندگی کے جھمیلے اس کو ایسے گھیر لیتے ہیں کہ وہ پھر عبادت اور خدمت کے لیے اس کو فرصت نہیں ملتی۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی کے اندر یہ دو نعمتیں ایسی کہ جس میں انسان دھوکے میں رہتا ہے، تو گویا کہ زندگی یہ سب سے قیمتی نعمت ہے، لہٰذا اس زندگی کے لمحات کی وجہ سے ہی انسان کو ایک یہ موقع ہے کہ اللہ کی جتنی چاہے عبادت کر لے، جتنی چاہے خلق خدا کی خدمت کرے، اور زندگی لمبی کے اندر یہ بھی موقع ہے کہ اگر گناہ گار ہے تو اس کو توبہ کا موقع مل جائے۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ مومن کے لیے لمبی زندگی ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ اگر وہ عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے، نیکی میں لگا ہوا ہے، تو اس کی نیکیوں کے درجات بڑھ رہے ہیں، اور اگر برائیوں کے اندر مبتلا ہے تو اس کو توبہ کا موقع دیا جا رہا ہے، مہلت مل رہی ہے، کبھی نہ کبھی اس کا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا، وہ توبہ کر لے گا، جیسے توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کے سارے گناہوں کے صفحے کو صاف کر دیں گے۔ بلکہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے تائب کے لیے فضیلت بیان کر دی کہ اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ تو گویا کہ زندگی سب سے قیمتی نعمت